عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں مجھے دنیا کی کسی چیز کے چھوٹ جانے کا کبھی افسوس نہیں ہوا، لیکن رات کی عبادت تہجد چھوٹی تو اس کا بہت افسوس ہوتا۔ کیا کبھی ہم کو بھی ایسا ہوتا؟ ہم تہجد تو چھوڑو، ہم تو فجر کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں تو ہم کو افسوس نہیں ہوتا۔ میں کئی مرتبہ یہ مثالیں دیتے رہتا ہوں، اگر کسی کا موبائل گم ہو گیا، یا کسی کا اگر سونے کا کوئی رنگ گم ہو گیا، یا کوئی پرس آپ کا گم ہو گیا، تو کتنی پریشانی، کتنا ٹینشن، کتنا افسوس، پوری رات نیند نہیں آتی، رشتہ داروں کو بولتے ہوئے، فون کرتے ہوئے، روتے، ڈھونڈتے، کمپلینٹ کرتے، کیا کیا نہیں کرتے، افسوس افسوس۔ پھر اس کے گم جانے کی وجہ سے کھانا نہیں کھاتے، خود بیمار ہو جاتے، کتنا افسوس۔ ایک موبائل گم ہو گیا، بعد میں نہیں خرید سکتے؟ بالکل خرید سکتے۔ کیا اتنے پیسے نہیں ہیں؟ بالکل ہے۔ سب کچھ ہونے کے بعد بھی گم ہو گیا تو اتنا افسوس۔ کسی دن فجر کی نماز بھی چھوڑ دے، فجر کی نماز نہیں پڑھے بغیر ہماری آنکھ لگ گئی، ہم سو گئے، صبح جب جاگے تو بھی کبھی افسوس ہوا کہ اللہ، جتنا افسوس موبائل کے گم ہونے پر ہوا تھا، کبھی فجر کی نماز کے چھوٹنے پر بھی افسوس ہوا کیا؟ اپنے آپ سے ہی سوال کر لیں۔ جتنی بے چینی ایک موبائل کے گم ہونے پر ہوئی تھی، ہمارا ایک پرس گم ہونے پر جتنا افسوس، جتنا ٹینشن، جتنا غم تھا، کیا کبھی فجر کی نماز چھوٹنے پر بھی ایسا ہوا؟ اگر ہوا تو الحمدللہ فوراً پڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس ہماری زندگیاں سالہ سال گزر جاتی ہے، فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، پھر بھی ہم کو اتنا بھی غم نہیں، اتنا بھی افسوس نہیں ہوتا، تو پھر ہمارا ایمان کیسا ہے؟ یہاں تو تہجد کی نماز چھوٹنے پر افسوس ہوتا تھا صحابی کو، آج ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو افسوس نہیں ہوتا، پھر کیسا ہمارا ایمان ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو پیر سوج جاتے تھے، پیروں میں ورم آ جاتا تھا، ورم سوج جاتے تھے، اتنی لمبی رکعت پڑھتے تھے، اتنی دیر ٹھہرتے تھے۔ ان کی بیوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہے، اے اللہ کے رسول، آپ کے تو اگلے گناہ معاف، پچھلے گناہ معاف، سارے گناہ ہی معاف ہے، پھر بھی اتنی لمبی رکعت، اتنی لمبی لمبی نمازیں آپ کیوں پڑھتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اے عائشہ، ہاں اللہ تعالیٰ نے میرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر۔ کیا ہے اس بات پر کہ اللہ نے مجھے میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا، تو کیا میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ ادا کرنے کے لیے اتنی لمبی نماز پڑھتے، وہ بھی رات کی نماز، تہجد کی نماز، پیروں میں ورم آ جاتے۔ کیا ایسی نماز اپنی زندگی میں ایک بھی ہوئی کیا؟ ایک، کم از کم ایک نماز جس نماز میں ہم ٹھہرے ہو، ہمارے پیروں میں بھی ورم آ گیا ہو، ہمارے پیر بھی سوج گئے ہو، ایسی ایک نماز ہماری زندگی میں ہے؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ یہ تہجد کی نماز، ہمارے پاس ماحول ہی ایسا کر کے رکھ دیے، معاشرہ ایسا بنا کے رکھ دیے کہ کسی کو کیا ہے، اس ماحول میں، جس ماحول میں فجر ہی نہیں ہوتی ہو، آپ اس میں تہجد کی امید کہاں کر سکتے؟ فجر ہی نہیں ہوتی، اس ماحول میں ہم تہجد کی امید کیسے کر سکتے؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، شکریہ ادا کرنے کے لیے اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم نماز کے لیے تو نہیں۔ ہاں ہمارے پیر بھی سوجے ہوں گے، کبھی ہمارے پیروں میں بھی سوجن آئی، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پیروں میں سوجن نہیں آئی، ہمارے پیروں میں بھی درد ہوا، ہم بھی بہت دیر تک ٹھہرے رہیں، لیکن نماز کے لیے نہیں۔ بینک کے سامنے تو ٹھہرے ہوں گے، بینک کے سامنے تو ٹھہرے ہوں گے ضرور۔ ہاں کوئی اگر کہیں پر کوئی پوسٹ آفس میں ٹھہرا ہوا ہے تو کوئی بینک کے سامنے ٹھہرا ہوا ہے، کوئی پینشن لینے کے لیے ٹھہرا ہوا ہے، یا تو کوئی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے ٹھہرا ہوا، کوئی کلکٹر آفس میں گیا وہاں کام بنانے کے لیے ٹھہرا، ایسے کئی جگہ پر ہم ٹھہرتے ہیں، پیروں میں ورم آ جاتا ہے، سوج جاتی ہیں، رات کو آ کے دوا لگا لیتے ہیں، بہت مشکل ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کبھی اللہ کے سامنے بھی ٹھہرتے ہیں، کبھی اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نماز کے لیے بھی ٹھہرے ہوئے ہوں تو ہمارے کتنے گناہ معاف ہوتے، اللہ کا تقرب حاصل ہوتا، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کبھی اتنا لمبا قیام کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔